الحمد للہ وکفیٰ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد، معزز حاضرین، یہ مسلم ڈاکٹرز کی ایک ایسوسیشن ہے جس کی طرف سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے، اور مسلم کے معنی ہیں کہ وہ انسان جو اپنے آپ کو اپنے پیدا کرنے والے اللہ کے احکام کے سامنے سرنڈر کر دے، خود سپرد کر دے، اور یعنی وہ اسلام جو ایک پورا قانون ہے۔ قرآن مجید کے سلسلے میں عموماً یا قرآن کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی۔ بہت افسوس ہے کہ ہم لوگ بہت بڑے مجرم ہیں کہ ہم نے نہ قرآن کو سمجھنا تو بہت بات کی بات ہے۔ قرآن کا صرف انٹروڈکشن جو صحیح ہونا چاہیے تھا وہی ہم نے نہیں، نہ ہم نے خود ہمارے ذہنوں میں ہے، نہ ہم نے اسے کرانے کی جو ذمہ داری دنیا انسانیت تک کی تھی وہ نہیں کی ہم نے۔ قرآن مجید عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا دھارمک گرنتھ ہے۔ مسلمانوں عام طور پر یہی تصور ہوتا ہے، اور وہ مسلمان جس نے اپنے عمل سے، اپنے کریکٹر سے ایک اچھا انسان ہونے کا انٹروڈکشن نہیں کرایا ہے، اس قوم کا دھارمک گرنتھ ہونے کی وجہ سے انسانیت کو اس سے کوئی دلچسپی ہونے کا یا اٹریکشن ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن کا صحیح تعارف یہ ہے کہ ساری انسانیت کی طرح اس کے پیدا کرنے والے کی طرف سے زندگی گزارنے کا ایک ڈھنگ، اور اس کی طرف سے بھیجا گیا کانسٹیٹیوشن کا فائنل اپ ٹو ڈیٹ اینڈ لاسٹ ایڈیشن کا نام قرآن ہے۔ وہ اللہ جو پیدا کرنے والا ہے، اعلیٰ یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جو مشین بناتا ہے، ٹیلی فون بنایا تو بنانے والی کمپنی اس کے صحیح استعمال کا طریقہ بتا سکتی ہے۔ اس میں وائرس آئے گا تو کیسے آپ اسے خراب ٹھیک کریں گے، اس میں یہ خرابی آ جائے گی تو اس کو صحیح کیسے کریں گے۔ تو اللہ نے یہ اسلام اس پورے جو ہے زندگی گزارنے کے وے آف لائف کا نام ہے، کمپلیٹ وے آف لائف کا۔ تو اس میں اللہ نے تمام چیزوں کو جو ہے انسان کی ضروریات کا سب کا انتظام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا ہے۔ وہ دین جس کو اسلام کہا جاتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اقرا سے شروع ہوا۔ سب سے پہلے جو قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی وہ اقرا نازل ہوئی۔ اقرا پڑھنے کے سلسلے میں دو لفظ عام طور پر قرآن کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ایک تلاوت، ایک قرات۔ قرات کہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنانا، جس میں پڑھنا اور پڑھانا دونوں شامل ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بہت مشہور ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم کا حاصل کرنا ہر فرمانبردار، ہر دھارمک، ہر مذہبی آدمی کے میں فرض ہے۔ اور علم کے سلسلے میں 4 فرض اسلام عائد کرتا ہے۔ اس کے 4 حصے ہیں علم کے۔ جو نہیں جانتے، جو اپنی ضرورت کی چیزیں ہیں اس کو جاننا، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اس کے بارے میں جاننا فرض ہے، اور جو جانتے ہیں اس پر عمل کرنا فرض ہے۔ جن چیزوں کو آپ صحیح سمجھتے ہیں ان کو صحیح سمجھ کر ان پر عمل کرنا، اور جن چیزوں کو نقصان دہ سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں، جرم سمجھتے ہیں، ان سے بچنا، یہ عمل کرنا فرض ہے۔ دوسرے جو جانتے ہیں اس کو دوسرے تک پہنچانا بھی فرض ہے، بلغوا عنی ولو آیہ۔ کتمان علم یعنی جو چیز آپ جانتے ہیں اسے چھپانا، علم کو، ایجوکیشن کو، جو نالج آپ جانتے ہیں اس کو چھپانا شرعاً حرام ہے، بالکل کتمان علم۔ آپ اسلام میں اتنا زیادہ اس کے سلسلے میں سلبی طور پر، ایجابی طور پر، یعنی کوئی پوچھ رہا ہے آپ نے نہیں بتایا تو یہ بھی آپ کرائم ہے اسلام میں۔ اور جن کو بتانا چاہیے تھا، اب ڈاکٹرز ہیں، آپ دنیا کو جو ہے صحت کے اصول اور ضابطے، کووڈ سے بچنے کے طریقے، اور اس کے سلسلے میں جو ہے کیا کیا پرہیز کرنا چاہیے، کیا چیزیں احتیاط کرنی چاہیے، جہاں تک آپ پہنچا سکتے ہیں، نہیں پہنچائیں گے تو اللہ کے یہاں آپ جواب دیں گے۔ اسلام میں ایسا ضابطہ اور قاعدہ ہے اس کے لیے کہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم تھے مولانا ادریس کانزلوی، دارالعلوم دیوبند جو یہاں کا مرکزی ادارہ ہے اس میں استاد تھے۔ جب وہ امتحان میں ان کی ڈیوٹی لگتی تھی تو بچے ان سے سارے سوالات کرتے تھے، پرچے لے کر آیا کرتے تھے، اور سوال کا جواب لکھوا دیا کرتے تھے۔ بھیڑ لگی رہتی تھی، سر یہ مولانا یہ جواب دے دیجیے، یہ جواب بتا دیجیے، یہ جواب بتا دیجیے۔ جو محترم صاحب تھے قاری طیب صاحب، انہوں نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ شکایت کی کہ وہ میرے بھی استاد ہیں، میں ان سے منع نہیں کر سکتا، اور لڑکے امتحان میں جو بھی پرچوں کے سوال پوچھتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں۔ تو مولانا کو بلایا، آپ سنا ہے سارے پرچے حل کروا دیتے ہیں بچوں کے امتحان گاہ میں؟
ایگزامینیشن ہال میں. انہوں نے کہا کہ ہاں. کیوں؟ کہ کتمان علم حرام ہے. جو چیز میں جانتا ہوں اگر کوئی مجھ سے پوچھ رہا ہے، اگر نہیں میں بتاؤں گا تو میں گناہ گار ہوں گا. تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی کوئی جواب نہیں دے سکا. اسلام میں اس کی گنجائش نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ ان کی ڈیوٹی ہٹا لی جائے اور دوسرے استادوں کو لگا دیا جائے، صرف اتنا کر سکے. اب جو چیزیں آپ جانتے ہیں، اور علم کے سلسلے میں یہ تقسیم بالکل اسلامی نہیں ہے کہ یہ دین کا علم ہے یا دنیا کا علم. اسلام نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم کی تقسیم کی ہے وہ کی ہے اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. میں بے نفع علم سے، جو بے فائدہ علم ہے، جو کسی انسانیت کے کام آنے والا نہیں، اس سے پناہ چاہتا ہوں. اور جو نفع پہنچانے والا علم ہے اسے مانگتا ہوں میں. سب دین ہے وہ، 100% عبادت ہے وہ جو نفع پہنچا. اور جو نفع پہنچانے والا علم ہے ان میں میڈیکل سائنس سب سے زیادہ انسانیت کو نفع پہنچانے والا علم. اس لیے قرآن مجید کی پہلی آیتوں میں خلق الانسان من علق، 5 آیتیں جو قرآن کی نازل ہوئی اس میں ایک آیت بھی نازل ہوئی کہ انسان کو جمے ہوئے خون سے، گویا اناٹمی اور فزیولوجی کی بیس ہے یہ آیت جو ہے اس کو. اس لیے کہ پہلے تو آدمی کی تخلیق میں غور کرنا پڑے گا آپ کو، تبھی آپ علاج بھی کر سکتے ہیں، تبھی آپ مرض کو سمجھ سکتے ہیں بیس اس پر. یقیناً بہت مبارکباد کے مستحق ہیں یہ ADM والے کہ انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا. اور میں نے پٹنہ کے اس میں بھی یہ کہا تھا کہ دیکھیے یہ آیتیں نازل ہوئی اقرا کی، ہمیں انسانی فطرت اور مزاج یہ بنایا ہے کہ ڈرائیونگ پر PhD کرا دیں اور اسٹیئرنگ پر بٹھا کر اگر ڈرائیونگ نہ سکھائیں تو آدمی ڈرائیونگ نہیں کر سکتا. اس لیے پیدا کرنے والے اللہ نے صرف کتابیں نہیں بھیجی، بکس نہیں نازل کر دی، گرانت نہیں نازل کیے، بلکہ انبیاء علیہ السلام کو زندگی کی ڈرائیونگ سکھانے کے لیے بھیجا. اس میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اور آپ پر جو یہ آیتیں نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق، تو آپ نے سارے فالوورز، سارے چاہنے والوں میں جن میں ابو بکر صدیق اور کیسے کیسے دیوانے لوگ تھے، سب سے پہلے جس شخصیت کو قرآن مجید کی آیتیں پڑھائیں وہ اپنی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اس لیے بات معلوم ہوئی کہ اسلامی ترتیب. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب بہت بڑے اسکالر ہوئے ہیں اس کے جو ہے سیرت کے. انہوں نے لکھا ہے عہد نبوی کے تعلیمی نظام میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی تعلیم کا جو اپنا شاگرد بنایا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک عورت کو بنایا. اسلامی ترتیب یہ ہے کہ مردوں سے پہلے عورتوں کو پڑھایا جائے. اور لکھا ہے کلاسز کا بھی یہ معیار تھا کہ آپ قرآن کی آیتیں پڑھاتے تھے سب کو سامنے. تو ایک کلاس ہوتی تھی جس میں مرد عورتیں سب ہوا کرتی تھی، اور ایک کلاس ہوتی تھی صرف عورتوں کے لیے الگ ہوتی تھی. گویا مردوں کے لیے ایک کلاس، عورتوں کے لیے دگنی کلاس ہوا کرتی تھی. اس لیے کہ ماں پڑھتی ہے تو فیملی پڑھتی ہے. یقیناً یہ بہت بڑا میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے شروعات کی کہ ڈاکٹر کے سلسلے میں وہاں پر بچیوں سے اس کی شروعات کی ہے. بہت ہی مبارکباد ہے. ایک چیز اس موقع پر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم ایک قانون کے پابند ہیں. اللہ کے بھیجا وہ قانون، اللہ کی بھیجی ہوئی، اللہ نے ہمیں زندگی کی تمام چیزیں دی ہیں، تو اللہ ہی بتا سکتے ہیں کہ ان سے زیادہ سے زیادہ کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ علم جو اللہ نے دیا ہے وہ منتخب کیا ہے انسانیت کی خدمت کے لیے آپ کو. تو اب اس کے لیے آپ آزاد نہیں ہیں. اس کے لیے ایک اصول اور ضابطہ ہے کہ آپ اس علم سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں. اب یہ ڈاکٹر جس کو اللہ تعالیٰ نے مختلف جو ہے میدانوں میں اسپیشلائزیشن عطا کیا ہے، یقیناً اسلام یہ کہتا ہے فرسٹ پرائرٹی یہ ہے کہ آپ اس علم کو خدمت کے لیے استعمال کریں، انسانیت کی نافعیت کے لیے استعمال کریں. اگر آپ انسانیت کی، قرآن کا ضابطہ ہے وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. جو بے فائدہ چیز ہے اللہ تعالیٰ اسے کچرا اور کوڑا بنا کر اڑا دیتے ہیں، اور جو انسانیت کو نفع پہنچاتی ہے اللہ اسے جماتے ہیں، دلوں میں اسے جماتے ہیں. ہر عزت بھی بڑھتی ہے، وقت بھی بڑھتی ہے، مال بھی بڑھتا ہے، پرسنالٹی بھی ہر طرح کی ہوتی ہے. اگر انسان یہ نیت کر لے کہ مجھے صرف زندگی دوسروں کے نفع کے لیے جینا ہے. افسوس یہ ہے کہ اتنا نافع علم تھا میڈیکل سائنس، لیکن آج کل مریضوں کا حال ایسا ہو گیا ہے کہ ڈاکٹر کی رائے پر اعتماد کرنا مشکل ہوتا ہے کہ ڈاکٹر مجھے اپنا جو ہے وہ کلائنٹ بنا رہا ہے، یہ صحیح مجھے رائے دے رہا ہے. ایسا حال ہو گیا ہے، ایسی بدگمانی پیدا ہو گئی ہے، ایسا پروفیشنل اور اتنا زیادہ تجارتی ذہن بن گیا ہے دنیا کا، دوسرے کو نفع پہنچانے کا خیال ختم ہو گیا. تو آپ حضرات نے چونکہ ADM کے نام سے یہ بنایا ہے، میں سوچتا ہوں میری درخواست ہے کہ ایک پہچان بنائی جائے کہ اس سے وابستہ اور ان سے وابستہ لوگ انسانیت کی خدمت کے لیے جیتے ہیں.
دیکھیے اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ ڈاکٹری اور اس پیشے کو روزگار کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، صرف روزگار کے لیے نہیں بلکہ مال بڑھانے اور مال کمانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن اس کے بھی حدود ہیں۔ آپ کیسے کما سکتے، اس لیے کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ آدمی کو قدم ہلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، میدان محشر میں سب کو حساب کے لیے جانا ہے، آدمی کو قدم ہلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی جب تک کہ 4 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ ان میں ایک سوال یہ ہوگا کہ مال کس طرح کمایا، مال کس طرح خرچ کیا۔ مال اگر اللیگل طریقے سے کمایا ہوگا تو ہمارے یہاں سرکاری اصطلاح میں کہتے ہیں کالا دھن، اور اسلامی اصطلاح میں کہتے ہیں حرام مال۔ حرام مال سے پلا ہوا جس جنت میں نہیں جائے گا وہاں ہمیشہ جائے گا۔ اور مال کس طرح پر خرچ کیا، خرچ کرنے کے سلسلے میں بھی مال ہمارا نہیں ہے، مال امانت کے طور پر دیا گیا ہے، تو اگر غلط طریقے سے کمایا ہوگا، مال کمانے کی اجازت دیتا ہے اسلام، کمائیے، مال کو خیر کہتا ہے، اور آپ مجبوری میں یعنی دوسرے درجے میں اگر آپ نارمل زندگی آپ جو ہے اونچے درجے کے مسلمان نہیں بن کر جینا چاہتے اور انسانیت کی خدمت کے لیے 100% اپنے پروفیشن کو اور اپنے اس کو استعمال نہیں کر سکتے، تو آپ مال کمانے کے لیے، روزگار کے لیے ڈاکٹری کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی اصول ہیں کہ آپ کو جائز طریقے سے کرنا ہوگا۔ اسے مال حرام سے پلا ہوا جس جنت میں نہیں جائے گا، یہ بھی بات ہے۔ قرآن نے یہ کہا ہے کہ انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے کہ آدمی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کی عمر، اس کی موت کا بہانہ، اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ انسان کو اس کا اختیار ہی نہیں ہے کہ اسے کم کر لے یا زیادہ کر لے، اس کا اختیار ہے صرف کہ اس کو حلال کر لے یا حرام کر لے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبُّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلُ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، آسمانوں میں ہے تمہارا رزق اور ہمارا وعدہ ہے کہ تمہارے مقدر کا تمہیں پہنچائیں گے۔ انسان کو صرف اس کا اختیار ہے کہ اسے حلال کر لے یا حرام کر لے۔ اب جو آدمی پیسہ میڈیکلی، آپ کسی کو دیکھیے، سرکاری طور پر ضابطہ یہ ہے کہ آپ اگر پریکٹس کے لیے کوالیفائڈ ہیں تو آپ پریکٹس کر سکتے ہیں، لیکن اسلامی ضابطہ یہ ہے کہ آپ جس مریض اور جس پیشنٹ کو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کا دل و دماغ، آپ کا کانشیس اس کے لیے مطمئن ہے کہ آپ نے مرض کو صحیح سمجھ لیا ہے اور آپ اس کی خیر خواہی میں صحیح علاج اس کو دے رہے ہیں، تو آپ کے لیے اس مریض سے پیسہ لینا حلال اور جائز ہے۔ اور اگر آپ کا کانشیس مطمئن نہیں ہے کہ جو میں پیسہ لے رہا ہوں وہ صحیح ہے نہیں ہے، تو وہ پیسہ آپ کا حرام ہوگا۔ تو میری درخواست یہ ہے کہ آپ یہ جو ہے لوگوں کو تعارف بھی کرانا ہے، اس کو پہنچانا بھی ہے، اس کی کوشش بھی کرنا ہے۔ اول تو یہ ہے کہ ہم لوگ اس کی پہچان بنائیں، ہمیں اے ڈی ایم کے لوگ انسانیت کی خدمت کے لیے 100% ملک و ملت کی خدمت کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے، یہ بھی امتیاز نہیں کہ مسلمانوں کی خدمت کے لیے، اسلامی نہیں ہے بالکل۔ قرآن نے الحمدللہ رب العالمین یہاں سے شروع کرتے روزانہ نماز میں پڑھایا جاتا ہے، اس لیے کہ پوری انا خلقناکم من ذکر و انثی، قرآن کہتا ہے کہ اے لوگو تم تمام ایک ماں باپ کی اولاد ہو، تو پوری دنیا کے لوگوں سے رشتہ ہے، وہ غیر نہیں، ماں سوتیلی ماں کی اولاد سے آدمی کی نگاہ پھری ہوئی ہوتی ہے، اس لیے قرآن نے نفسیاتی کمزوری پر انگلی رکھی ہے کہ ماں بھی ایک ہے، باپ بھی ایک، پوری انسانیت آپ کے خونی رشتے کے لوگ ہیں۔ جس طرح خونی رشتے کے لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کرتا ہے ایک ڈاکٹر، اس طرح ہر پیشنٹ کے ساتھ آپ کی جو ہے وہ سمپیتی اور ہمدردی ہونی چاہیے، اور آپ کا کانشیس مطمئن ہونا چاہیے، ایک پہچان بنے کہ یہ ایک ایسے ڈاکٹروں کی ایسوسیشن ہے اور ایسی تنظیم ہے جس سے وابستہ رہنے والے ہر انسان انسانیت کی خدمت کے لیے جو ہے اپنے فن کا استعمال کرتا ہے، اپنے علم کا استعمال کرتا ہے، یا جو کم سے کم یہ درجہ ہو کہ اپنا کانشیس مطمئن ہو کہ ہم جو اس مریض کو دیکھ رہے ہیں 100% اس کی بھلائی اور خیر خواہی کو دیکھ رہے ہیں۔ میں بہت مشکور ہوں کہ ایسے خوبصورت اور ایسے مفید پروگرام میں بلایا۔ کووڈ کے سلسلے میں اسلامی رہنمائی یقیناً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تمامی اس میں مکمل رہنمائی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہاں دونوں طرح کے جاننے والے لوگ موجود ہیں۔ اس میں یہ سلسلہ ہوتا بھی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے مجھے اس خوبصورت اور اس مبارک مجلس میں شریک کیا۔ میں تمام ذمہ داروں کا بہت بہت مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ خوب پروان چڑھائے اور دور تک اس کی ایک پہچان بنائے، اور لوگوں میں ایک مثال قائم ہو کہ ایسے ڈاکٹر ہیں اس زمانے میں جنہوں نے رخ کو موڑ دیا ہے، اور جو بے اعتمادی عوام کو اس پیشے اور ہاسپٹل سے پیدا ہو گئی ہے۔ عام طور پر یہ ہو گیا اس طرح کی چیزیں اور ایسے لطائف اور ایسی چیزیں مشہور ہو گئی ہیں
یقیناً وہ بہت بڑا بدنما داغ ہے اس خوبصورت اور ایسے مبارک اور اس جو ہے اللہ کے مقبول پیشے کے اوپر تو میں امید کروں گا کہ آپ حضرات کا یہ کارواں انشاءاللہ اس بدنما داغ کو دھو کر اور پھر دوبارہ جو اعتماد اطباء کے ساتھ ہونا چاہیے اور جو ہونا چاہیے وہ پیدا کرنے کی کوشش کرے گا. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ گناہوں کو معاف فرما دیے، خطاؤں سے درگزر فرما دیے. اللہ کریم درد سے، بیماری سے، تکلیفوں سے بلکتے اور تڑپتے ہوئے انسانوں کی خدمت کرنے والے یہ لوگ اللہ کریم انسانیت کی خدمت کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں اس کے مشورے کے لیے، اس میں ایک دوسرے کو اپنے علوم سے فائدہ اٹھانے اور اس دوسرے کو شریک کرنے کی نیت سے مولا کریم انتہائی خوبصورت اور آپ کی مقبول اور محبوب عبادت کی نیت سے یہاں جمع ہوئے ہیں. ان کا جمع ہونا، اکٹھا ہونا قبول فرما لیجیے. اس ادارے کو، اس ایسوسیشن کو رب کریم ان کے ارادوں کو، ان کے عزائم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے اور مولا کریم اس سے دوسرے لوگوں کو فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اس سے پوری انسانیت، پورے ملک کی اور ملت کی اور انسانیت کی خدمت کے لیے اس کو ایک خوبصورت ادارہ مولا کریم تنظیم بنا کر اس کے فیض کو پورے عالم میں جاری اور ساری فرما دیجیے اور ان کو ہر طرح سے حفاظت کے فیصلے فرما دیجیے اور ان کو خوب مولا کے وسائل و افراد مہیا فرما دیجیے اور اس کو اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرما لیجیے. اس کے آرگنائز کرنے والے تمام لوگوں کو مولا کریم میں، جان میں، مال میں، ہمت میں، قوت میں، نیت میں، ارادے میں خوب برکت، قبولیت اور مقبولیت کے فیصلے فرما دیجیے. حاضرین کے قدم کو قبول فرما لیجیے، لمحے کو قبول فرما لیجیے. ان کو مولا کریم ہر بلا سے، ہر بیماری سے، ہر تکلیف سے، حاسدین کے حسد سے، نظر بد سے، ہر طرح کی شرور فتن سے حفاظت کے فیصلے فرما دیے. ہمارے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.